بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت ترین بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حسن دیا ہے، خوبصورتی دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہے اس میں سب سے افضل اور اعلیٰ انسان کو بنایا ہے، اشرف المخلوقات کو۔ یعنی بہت ساری خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ اور انسان مجھے نہیں پتا ہے کہ مطمئن ہے کہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات آئے گی تو لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی یہی کہیں گے کہ ہاں ہم مطمئن ہیں، ہم مطمئن ہیں۔ لیکن حقیقت میں جو وہ عمل کرتے ہیں اس سے لگتا ہے کہ شاید وہ مطمئن نہیں ہے۔ اس لیے مزید خوبصورت بننے کے لیے، مزید اپنے حسن کو نکھارنے کے لیے کاسمیٹک چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ میں خدا نخواستہ اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں ایک موضوع کے طور پر لینا چاہتا ہوں۔ کاسمیٹک چیزیں استعمال کرتے ہیں، ہر چیز کی ایک چیز ہے۔ آنکھوں میں سرما لگانا، آئی بروز بنانا، پھر لپسٹک لگانا، اور آدمیوں میں بال بنانا، اچھے بال بنانا، اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں، کاسمیٹک جو چیزیں ہیں، یہ دنیاوی چیزیں ہیں۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم کوئی کاسمیٹک چیز اپنے چہرے پہ لگاتے ہیں تو اس کے دررس نتائج یہ ہیں کہ 40-50 سال، 55 سال کی عمر میں ہمارے چہرے پہ کالے دھبے ہو جاتے ہیں اور عجیب سی صورت اس کی بن جاتی ہے۔ بہت زیادہ آئی بروز اور یہ چیزیں بنانے سے آنکھوں کو نقصان ہوتا ہے۔ اس طرح بہت سے ایسے دنیا کے اندر انسان ہیں جو ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں، ینگ رہنا چاہتے ہیں، تو وہ مختلف قسم کی ٹیبلٹ سے کھاتے ہیں، مختلف قسم کی دوائیاں پیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر ہماری یہ جلد جو ہے، ہماری اسکین ہے، یہ تھوڑی سی نرم ہو جائے تو پلاسٹک سرجری کے ذریعے اس کو صحیح کیا جاتا ہے تاکہ ہم اچھے لگے۔ اچھا لگنا یہ سب کا یعنی اپنا طریقہ ہے کہ ہم کس طرح سے لوگوں کو اچھے لگے، لوگ ہمیں دیکھیں، ہماری تعریف کریں۔ یہ تعریف سننے کے لیے بہت سی خواتین 3-3 4-4 گھنٹے آئینے کے سامنے لگاتی ہیں۔ میں نے یہ کہتا کہ غلط ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ بناوٹی جو چیزیں ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں صرف اس لیے کہ کوئی آ کر کہے کہ ماشاءاللہ آج آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، یا آدمی کو کہیں کہ کیا بات ہے بھائی، آج تو دن بدن آپ جوان نظر آ رہے ہیں۔ یہی بات سننے کے لیے تو وہ کرتے ہیں۔ اطمینان ملتا ہے کہ ہاں دیکھیں ہم کیسے ہیں اور لوگ ہم کو کیسے کمنٹس دیتے ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ عورتوں کا تو حق ہے، لیکن مرد حضرات بھی آج عورتوں کی طرح بہت ساری میک اپ وغیرہ کرتے ہیں، بہت سارے۔ بہرحال میں اس کو کنڈم نہیں کر رہا ہوں، میں ایک سبجیکٹ کے طور پر اس کو لے رہا ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے، جو خوبصورت جسم انسان کو دیا ہے، وہی خوبصورتی ہمارے کام آنے والی ہے۔ اب دیکھیے، the best cosmetic in life، آپ کی زندگی میں بہترین کاسمیٹک کیا ہو سکتی ہے جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں، جس سے کوئی بیماری لگنے کا بھی خطرہ نہیں، اور جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے۔
اور خوبصورتی ہمارے اندر آتی رہے۔ تو سب سے پہلے چیز دیکھیے کہ ہمارے لپس، یہ ہمارے لپس ہیں۔ خواتین اس پہ لپسٹک لگاتی ہیں، خوبصورت نظر آئے، خوبصورت نظر آئے۔ اب مرد تو لپسٹک لگاتے نہیں لیکن چوپسٹک لگاتے ہیں سردیوں میں، تاکہ ہونٹ سوکھ نہ جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لپس اچھے رہے تو آپ کے لپس سے، آپ کے ہونٹوں سے ہمیشہ اچھے الفاظ نکلنے چاہیے۔ جیسے کسی نے کہا نا کہ یہ بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ موتی برس رہے ہیں۔ تو آپ کے جو لپس ہے اس کو اگر سجانا ہے، اس کو اگر خوبصورت بنانا ہے تو اس میں سچائی بھر دے۔ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ آئے، سچائی کو مت چھوڑیں۔ سچ بولنا یہ آپ کے ہونٹوں کی زینت بن جائے گا، یہ آپ کے ہونٹوں کی خوبصورتی بن جائے گی۔ اگر سچائی کو آپ نے لپس پہ لگایا تو دین بھی کامیاب اور دنیا بھی کامیاب۔ اب یہ آنکھیں کاجل لگاتے ہیں، بہت مرد حضرات بھی لگاتے ہیں، کاجل لگاتے ہیں اور پھر اس کو خوبصورت طریقے سے کس طرح سے دکھے، اس طرح سے لائن اور یہ وہ پتہ نہیں کیا کچھ لگاتے ہیں۔ اگر آنکھوں کے لیے کچھ سجاوٹ ہے، کچھ میک اپ ہے، تو وہ ہے آنکھوں کی شرم، سمپیتھی، آنکھوں میں پیار، آنکھوں میں محبت، آنکھوں سے ہمیشہ محبت اور پیار برستے رہے، ہمدردی برستی رہے۔ یہی آنکھوں کا کام ہے، یہی آنکھوں کی سجاوٹ ہے۔ اور انسان اسی طرح سے اپنی آنکھوں سے کام لے سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے بڑا اچھا شعر کہا، حیا آنکھوں میں ہو تو پردہ دل کافی ہے، حیا آنکھوں میں ہو تو پردہ دل کا ہی کافی ہے، حیا آنکھوں میں ہو تو پردہ دل کا ہی کافی ہے، بے حیائی آنکھوں میں ہو تو اشارے نقابوں میں ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو شرم ہے، جو حیا ہے، وہ آنکھوں میں ہے۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں تو شرم ہی نہیں ہے، ان کی آنکھوں میں حیا ہی نہیں ہے۔ تو چاہے جتنے بھی ہم خوبصورت بن جائیں لیکن اگر ہماری آنکھوں میں حیا ہی نہیں ہے تو ہماری آنکھیں سب سے زیادہ بدصورت ہے۔ تو اس کو اگر خوبصورت بنانا ہے تو حیا اس کے اندر ہونی چاہیے، سمپیتھی ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے، ہمدردی چھلکتی نظر آنی چاہیے۔ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے انسان ہیں جس کی دکھ بھری داستان اگر ہم سنیں تو ہماری آنکھوں بھر آتی ہے، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کبھی کسی انسان کے بارے میں ہم سنتے ہیں تو ہمارا دل لرز جاتا ہے اور ہماری آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ حسن ہے، یہ آنکھوں کا میک اپ ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو حیا آنکھوں میں ہو تو یہ آنکھوں کی بہترین سجاوٹ ہے، بہترین سجاوٹ ہے۔ پھر ہماری آواز، بہت سے لوگوں کی آواز بڑی سریلی ہوتی ہے، بڑی محبت سے بھری ہوئی آواز ہوتی ہے۔ اگر ان آواز کو خوبصورت بنانا ہے تو اس آواز میں دعاؤں کو شامل کریں۔
حمد و ثنا کو شامل کریں، یعنی حمد و ثنا سے اپنی آواز میں خوبصورتی پیدا کریں۔ کوئی انسان تلاوت قرآن اس طرح سے کرتا ہے کہ ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ان کی آواز اتنی میٹھی لگتی ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہم سنتے ہی رہیں۔ تو اگر ہم اپنی آواز کو خوبصورت اور اچھا بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی آواز میں دعاؤں کو شامل کرنا پڑے گا، حمد و ثنا کو شامل کرنا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو شامل کرنا پڑے گا، تاکہ ہماری آواز خوبصورت ترین ہو جائے۔ تو ہماری آواز کا میک اپ یہ ہے۔ پھر ہمارے ہاتھ، جس کے ہاتھ پاک نہیں اس کا دل بھی صاف نہیں۔ یہ کس معنی میں کہا گیا کہ جس کے ہاتھ پاک نہیں اس کے دل بھی صاف نہیں؟ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ کا بڑا چالاک ہے، سنبھلنا اس سے، کیونکہ یہ ہاتھوں سے بہت بڑے بڑے کام دکھا جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے کام دکھا جاتے ہیں۔ تو یہ ہاتھ کو اگر خوبصورت بنانا ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب مسلمان یعنی ہم لوگ جب وضو کرتے ہیں تو اپنے ہاتھ کو کونیوں تک ہم دھوتے ہیں۔ یہ پانی سے دھونے کا صرف مقصد نہیں ہے، بلکہ اپنے ہاتھوں کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے۔ تو یہ جو ہاتھ ہے اس کی خوبصورتی کیا ہوگی؟ اس میں کیا ایسی چیز ڈالیں کہ ہمارا ہاتھ اور خوبصورت بن جائے؟ جی ہاں، سخاوت، چیریٹی۔ اپنے پاس جو ہے اس کے اندر اپنے بھائیوں کا حصہ، محتاجوں کا حصہ، یتیموں کا حصہ اس طرح سے خیرات کرے، اس طرح سے دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تو ہاتھوں کا زیور، جو خواتین چوڑیاں پہنتی ہے، انسان کو، آدمیوں کو اور خواتین کو بھی سخاوت کی چوڑیاں پہننی چاہیے، ہمدردی کی چوڑیاں پہننی چاہیے، غم زداؤں کی جو غم ہے اس کی چوڑیاں پہننی چاہیے، تو ہمارا ہاتھ بڑا خوبصورت ہو جائے گا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند کرے گا، بہت پسند کرے گا۔ پھر ہمارا جو چہرہ ہے، اس چہرے پہ سب سے حسین ترین جو چیز ہے وہ ہماری مسکراہٹ ہے، ہنسی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو کچھ دیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ کسی انسان کو بہت ساری دولت مل جائے تو وہ مسکراتا ہے، ہنستا ہے۔ تو اس طرح سے اپنے چہرے کو ہمیشہ یعنی مسکراہٹ میں رکھیں۔ ہنستا ہوا چہرہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رحمت انسان کو دیتا ہے کہ مسکرا کر انسان بات کرتا ہے، لوگوں کو اس کے اوپر بڑا پیار آتا ہے، بڑی محبت آتی ہے۔ اور پھر جو ہارٹ ہے، دل ہے، اس کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو پیار اور محبت بھر دو، پیار اور محبت سے اپنے دل کو بھر دو۔ ہمارے دل کے اندر دوسروں کے لیے پیار ہو، دوسروں کے لیے محبت ہو، جانور ہو، انسان ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو ہم اپنی محبت کی نگاہوں سے دیکھیں، ہمارے دل کے اندر وہ جذبات ہو، تو یقین جانیں کہ ہم اس دنیا کے خوبصورت ترین انسانوں میں ایک ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، جیو اور جینے دو۔